ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر. لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. اور سرکار کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، ہیں گرچہ گناہ میرے سمندر کے برابر. اور ناداں انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ناداں انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر. حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر کہ جس نے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امیت. حضور کو امی کہا گیا ہے. یہ امی حضور کی کیسی شان ہے؟ کیونکہ اللہ جل مجدہ نے قرآن میں حضور کی شانیں ہی بیان کی ہیں، حضور کی عظمتیں ہی بیان کی ہیں، حضور کی نعتیں ہی بیان کی ہیں. یہ کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں حضور کی قصر شان بیان کی ہو. تو گزشتہ دنوں ایک مکتبہ فکر کے عالم نے امی کا معنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب کیا وہ ان پڑھ منسوب کیا. قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا خاصہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں. ایک وقت میں وہ معنی کچھ اور درس دے رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ اور دوسرے وقت میں وہ معنی کوئی اور درس اور کوئی اور پیغام دے رہا ہوتا ہے. اب یہ امی کا لفظ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال ہوا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اور پھر یہ امی کا لفظ سورہ جمعہ میں استعمال ہوا. یہاں حضور کے لیے استعمال ہوا، وہاں اس دور کے جہلاء، ان پڑھ اور عرب کے بدوؤں کے لیے استعمال ہوا. اب ایک لفظ ایک ہی وقت میں ایک ہستی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دوسرا لفظ وہی لفظ دوسرے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب فرق کرنا ہوگا کہ اس کا معنی یہاں کیا بنتا ہے اور اس کا معنی وہاں کیا بنتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ ایک آیت میں ذکر آیا ہے مَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مَكَرُوا انہوں نے مکر کیا. مکر کا معنی عام ہم فریب لیتے ہیں، دھوکہ لیتے ہیں. وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهُ اور اللہ نے مکر کیا. واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں میں سے. یہ لفظی ترجمہ ہو. اب اگر اس کا معنی ہر جگہ پہ دھوکہ اور فریب ہی مراد لیا جائے تو وہ تو مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، لیکن اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے.
اب اللہ کی طرف تو اس لفظ کا یہ معنی نہیں بنتا کہ منسوب کریں، اور کئی لوگوں نے تراجم میں وہ ایک ہی لفظ ہر کسی کے لیے استعمال کر دیا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو اس کا معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکروا، انہوں نے مکر کیا، یعنی جب ان لوگوں کی طرف، کافروں کی طرف مکر کی نسبت ہوگی تو ہم کہیں گے انہوں نے دھوکہ کیا، اور جب اسی لفظ کی نسبت خدا کی طرف ہوگی تو ہم کہیں گے کہ خدا نے ان کے مکر کا جواب دیا۔ ایک ہی لفظ، یہ بلاغت ہے، یہ فصاحت ہے، یہ جامعیت ہے قرآن مجید کی کہ ان کا جواب اسی لفظ میں دیا۔ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے مکر کے بدلے میں خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ اس کا بنے گا، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی اور مفہوم اس کا بدل جائے گا۔ کفار کی طرف لفظ منسوب کریں گے تو معنی اور ہوگا، خدا کی طرف اس لفظ کو منسوب کریں گے تو معنی اور ہوگا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس معنی۔ یہی بات یہاں بھی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نبی پر، الامی جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور جو اللہ کے اور اس نبی کے کلمات پر ایمان لائے گا، واتبعوہ اور اس کی پیروی کرے گا، لعلکم تہتدون وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور پھر اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے فَمَا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، جو امی نبی ہیں یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ استعمال ہوا آگے سورہ جمعہ میں، وہاں کیا ذکر ہے؟ فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ امی کا لفظی معنی ان پڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافروں کی طرف جب یہ منسوب ہوگا تو یہ لفظ استعمال ان پڑھ معنوں میں ہوگا، تاجدار کائنات کی طرف جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو وہاں اس کا معنی ان پڑھ نہیں لیں گے، وہاں اس کا معنی کوئی اور ہوگا، اور وہ معنی ڈسکس ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عزت والا رسول بھیجا۔ یتلو، کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ہماری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے، ہماری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے۔ اب ذرا اس کو دونوں آیتوں کو ملائیں۔ ایک طرف کہا کہ ہم نے نبی بھیجا جو امی ہے، اگر اس کا معنی وہ مراد لیا جائے جو ایک خاص مکتبہ فکر نے مراد لیا کہ ان پڑھ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ نبی کو بھیجا ہے کن کی طرف؟ ان پڑھوں کی طرف، تاکہ انہیں پڑھائے، تاکہ انہیں پڑھائے۔ یعنی عجیب بات لگتی ہے کہ ان پڑھوں کی طرف ان پڑھ بھیجا جاتا ہے، ان پڑھ کی طرف ان پڑھ نہیں بھیجا جاتا، ان پڑھ کی طرف تو پڑھا لکھا بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر آگے بات کی تاکہ وہ انہیں پڑھائے۔ ہم نے رسول بھیجا جو امی ہے، امیوں میں بھیجا، یہاں مانا آئے گا ان پڑھ، کیوں بھیجا؟ تاکہ انہیں پڑھائے، تاکہ انہیں پڑھائے۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب امی کے لفظ کو منسوب کیا جائے گا تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نبی بھیجا ہے، کون نبی ہے؟ امی ہے، جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، وہ صرف پڑھا ہے تو خدا سے پڑھا ہے، جو صرف اللہ سے پڑھا ہے، دنیا کے کسی فرد سے وہ پڑھا نہیں۔
ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اس کی وضاحت آ گئی، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے ان کو قرآن سکھایا، رحمان ہے جس نے اس کو قرآن سکھایا۔ اب بات آ گئی کہ وہ ساری کائنات میں کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف خدا سے پڑھے ہوئے ہیں، اور قرآن نے واضح بتا دیا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا، اور پھر ایسا پڑھایا کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا ایک وقت میں پڑھتا ہے، دوسرے وقت میں وہ پڑھا ہوا بھول جاتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا بھی حافظہ ہو وہ بھی کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال کو پڑھی ہوئی چیز ہمیں یاد رہے، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اب یہ بھی حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پڑھے اور بھول جائے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور نے جو پڑھا ہے پھر کبھی بھولے نہیں ہے۔ اس بات کے بعد پھر وہ ہمارے جیسے تو نہیں ہے، ساری کائنات الگ ہے اور مصطفیٰ سب سے جدا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو جو پڑھایا ہے وہ ایسا پڑھایا ہے کہ آپ بھولے نہیں ہیں۔ تو ہم نے آپ کو نبی بنایا، کیسا نبی؟ امی نبی۔ اب یہاں پہ فرمایا فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول ہی، اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہے۔ آگے فرمایا امی، اگر امی کا معنی ان پڑھ کیا جائے جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے لفظ جو نبی آیا ہے پھر اس کا معنی کیا کرو گے؟ اگر اس کا معنی ان پڑھ کیا جائے تو نبی کا معنی کیا کریں گے؟ نبی نابا ان سے مشتق ہے، نابا ان کا معنی ہے خبر۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ جو خبر دے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو خبر دے۔ یہ لغوی معنی، اور مرادی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو خدا کی خبر خدا کے بندوں کو پہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو خدا کی خبر خدا کے بندوں تک پہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس خبریں ہوں خدا کی، جو باخبر ہو۔ تو جو باخبر ہو اس کو ان پڑھ کیسے کہہ سکتے؟ باخبر ان پڑھ تو نہیں ہوتا نا، وہ بے علم تو نہیں ہوتا۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا جو اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے شہر فرمایا ہے۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ شہر وہ ہوتا ہے جس میں سے سب کچھ مل سکے۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کیا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، احتیاطاً ظہر پڑھنی پڑتی ہے اور پڑھنی چاہیے، احتیاطاً ساتھ ظہر پڑھنی چاہیے۔ دیہات میں جمعہ نہیں، جمعہ شہر میں ہے، یہ جمعے کی شرائط میں ہے احناف کے نزدیک۔ اب شہر کی تعریف کیا کی گئی؟ بعض نے کہا اتنے ہزار لوگ ہوں، بعض نے کہا اتنے ہزار ہوں، لیکن ایک جامع معنی تعریف جس پر اکثریت متفق ہے وہ ہے کہ جس میں شہر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہو، اس کو شہر کہتے ہیں۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز جہاں سے دستیاب ہو اس کو شہر کہتے ہیں۔ تو گویا جہاں سب کچھ ملے، ضرورت کی ہر چیز ملے اس کو شہر کہتے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں علم کا کریا نہیں کہا کہ میں علم کی بستی ہوں، ام القرا، علم القرا، علم کی بستی نہیں کہا، خود کو علم کا شہر کہا ہے۔ اور یہ شہر کہہ کر بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے علم کی جو بات لینا چاہو گے تمہیں مل جائے گی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینے کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ لفظ آگے کہاں سے نکلا ہے؟ امی۔
ام سے نکلا ہے، الف میم اس کا مادہ ہے، اور کہتے ہیں ماں کو۔ ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے۔ جڑ کو بھی کہتے ہیں، درخت کی جڑ وہ درخت کی اصل ہوتی ہے۔ اصل معنی کا اصل ہے، حقیقی معنی کا اصل ہے۔ اب یہ مرادی معنی ماں ہوگا، کیونکہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے۔ تو ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کی اصل ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا؟ کیونکہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں، آپ اصل کائنات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ دن بناتا نہ رات، نہ سورج بناتا نہ چاند، نہ شجر بناتا نہ حجر، الغرض کسی چیز کو مارز وجود میں نہ لاتا اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بلکہ یہاں تک روایت ہے لو لا کا لمحہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ تو کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کو جو امی کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اصل کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، کائنات کو وجود آپ کے وجود سے ملا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو آدم کی ولادت تو بعد میں ہوئی، آدم کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پہلے سے تھا۔ تو حضور کے وجود کے پہلے ہونے کی وجہ سے حضور کو اصل کائنات کہتے ہیں۔ وہ علامہ نے بھی کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول، یعنی اول کائنات مصطفیٰ ہیں، اصل کائنات مصطفیٰ ہیں، مقصود کائنات مصطفیٰ ہیں، وجود کائنات میرے مصطفیٰ ہیں، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں، تو کہ آپ کائنات کی اصل ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تنویر المقیاس میں یہ روایت نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بچپن میں ایک عجیب واقعہ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، آپ رات کے وقت پنگورے میں کھیل رہے تھے۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کا پنگورا جیسے جیسے حرکت کرتا تھا ویسے ویسے آپ انگلی کو ہلاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ رات کا منظر ہے، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو جیسے جیسے آپ انگلی لہراتے ہیں ویسے ویسے چاند حرکت کر رہا ہے۔ یہ منظر میں نے دیکھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا یہ تو عجیب بات ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو نہ بتاؤں؟ اس سے بھی بڑی عجیب بات؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اس سے بھی بڑی عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں ابھی ماں کی گود میں تھا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا تو میں اس قلم کی چلنے کی حرکت کو سنتا کرتا تھا۔ اب جو لوح محفوظ پر چلتی قلم کی حرکت کو سن سکتا ہے اس کے علم کا کیا کہنا۔ اور یاد رکھ لیں لوح محفوظ کو کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ جو امی سے ہی ام الکتاب ہے، اس کو کیوں ام الکتاب کہتے ہیں؟ کہ ساری کائنات کا علم وہاں جمع ہے، تقدیر کا علم وہاں جمع ہے، گویا ساری کائنات کا علم جو کائنات میں منتشر ہے، اگر اس کو اکٹھا کریں تو سارے کا سارا لوح محفوظ میں جمع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس میں سارا علم جمع ہے اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ امت بھی اسی سے نکلا ہے۔ امت کو امت کیوں کہتے ہیں؟
کہ سارے افراد کے مجموعے کو امت کہتے ہیں، مختلف افراد کے مجموعے کو امت کہتے ہیں، یعنی اس میں سارے افراد جمع ہوتے ہیں۔ امت کو امت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سارے افراد جمع ہوتے ہیں۔ ام الکتاب کو امت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سارے علوم جمع ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور امت کو امت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارے افراد جمع ہے۔ امت کو اس لیے امت کہ وہاں سارے افراد جمع ہے۔ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کو اس لیے کہ وہاں سارے علوم جمع ہے۔ اب مصطفیٰ کو امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ساری کائنات کی عظمتیں آپ کے اندر جمع کر دی، ساری کائنات کی رفتیں آپ کے اندر جمع ہے، ساری کائنات کی قدریں آپ کے اندر جمع ہے۔ اور انبیاء اللہ نے جب اپنے حسن کو منتشر کیا تو سارے انبیاء بنے، اور جب حسن کو سمیٹا تو صرف مصطفیٰ بنا۔ یعنی نبوت کی عظمت مصطفیٰ میں جمع ہے، نبوت کی رفتیں جمع ہے، نبوت کے درجات جمع ہے، کمالات جمع ہے، معجزات جمع ہے۔ اگر ان کو منتشر کریں تو سارے انبیاء میں وہ فردن فردن آ جاتی ہیں، اور اگر ان ساری عزت و عظمت و رفت شانوں کو جمع کریں تو مصطفیٰ کی گود میں آ جاتی ہے۔ تو جس میں سارا کچھ جمع ہے وہ اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور سارا کچھ جمع ہونے کی وجہ سے ہی میرے مصطفیٰ کو امی کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو امی کہتے ہیں۔ پھر اس سے ایک لفظ نکلا امام، امام بھی ام سے نکلا ہے، اس کا اصل مادہ ام ہے۔ امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ امام کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ امام کو آگے کیا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو گویا امام کو ہم امام اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کو امی کیوں کہتے ہیں؟ کہ ساری کائنات مصطفیٰ کو امام مانتی ہے۔ میرے نبی مکرم ساری کائنات کے امام ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے پیغام دے دیا کہ میرے محبوب آپ ہی میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو، آپ میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو کیا؟ کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو، مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ تو جس کی پیروی کی جائے اس کو امی کہتے ہیں۔ تو حضور کو امی اس وجہ سے معذاللہ نہیں کہا کہ آپ ان پڑھ ہیں، حضور کو امی اس لیے کہا کہ آپ اصل کائنات ہیں اور آپ ساری کائنات کے امام ٹھہرے ہیں، ساری کائنات کے امام ٹھہرے ہیں۔ اور پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ام القرا قرآن مجید میں۔ قرا، ام القرا کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ مکہ لیا جاتا ہے۔ مکہ کی بستی کو قرآن نے ام القرا کہا۔ ام القرا، قرا بستی کو کہتے ہیں، ام کہتے ہیں اصل کو، ماں کو، یعنی ساری بستیوں کی اصل، ساری بستیوں کی اصل۔ کیوں؟ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ساری کائنات میں پانی تھا، جب اللہ جل مجدہ نے اس پانی کو خشکی میں بدلا تو جو ٹکڑا روئے زمین میں سب سے پہلے خشکی میں تبدیل ہوا وہ مکہ ہے، وہ مکہ ہے۔ جو روئے زمین میں سب سے پہلے خشکی میں تبدیل ہوا وہ مکہ ہے۔ اس لیے مکہ چونکہ ظہور اول ہے ساری کائنات میں، جس کو سب سے پہلا ظہور ملا وہ مکہ کی جگہ ہے، اس لیے اس کو ام القرا کہا کہ ظہور اول میں، ظہور اول یعنی سب سے پہلے ظہور میں آنے والا جو مقام ہے وہ مکہ ہے۔ تو مکہ کو ام کہا اس لیے کہ ظہور اول ہے زمین کے اعتبار سے، اور حضور کو امی کہا اس لیے کہ ساری کائنات میں آپ ظہور اول ہیں، ساری کائنات میں آپ ظہور، سب سے پہلے جس ہستی کو ظہور ملا، جس ہستی کو تخلیق کیا گیا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس وقت کچھ نہ تھا، بس دو ہی ذاتیں تھی، ایک ذات ذات خدا تھی، دوسری ذات ذات مصطفیٰ تھی۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ، ایک ترجمہ اس کا یہ کہ آپ کسی دنیا کے کسی فرد سے پڑے ہوئے نہیں، آپ صرف خدا سے پڑے ہوئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، خدا نے آپ کو علم سکھایا ہے، اور ایسا سکھایا ہے سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم نے ایسا علم آپ کو سکھا دیا کہ آپ پھر کبھی بھولیں گے، آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اور پھر کہا کن کے پاس بھیجا؟
ہم نے آپ کو ان کے پاس بھیجا جو ان پڑھ ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تاکہ وہ امی رسول کی پیروی کرے۔ ہم نے آپ کو امیوں میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ پیروی کریں آپ کی، اور آپ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، آپ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ تو جن کو پڑھ کے سنایا جائے اور جو سنانے والا ہو وہ ان پڑھ کبھی ہو سکتا نہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور بدبختی کی بات ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس سے بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رفت اور شان اور ادب کم ہو۔ ایک شخص نے یہ بول دیا، چلے اس نے تو غلطی کر لی، لیکن اب اس مکتبہ فکر کے تمام لوگ خاموش ہیں، ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک لفظ بولا گیا ہے اس کے خلاف آواز ہی بلند کر دیں کہ یہ غلط ہے۔ انگریز نے یہی تو سازش کی ہے، اس نے کہا کہ یہ حضور پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اگر نظام مصطفیٰ انہوں نے اپنا لیا پھر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، امت مسلمہ ترقی کرتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، ہمیں تو غلام بنا لے گی۔ اب اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے، ان کے مقام کو کم کیا جائے، ان کی ذات میں عیب نکالے جائیں معاذ اللہ، ان کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ جن سے ان کی شان کم ہو، تاکہ قلبی تعلق لوگوں کا کم ہو جائے حضور کی ذات سے، عقلی تعلق برقرار رہے، قلبی تعلق کم ہو، عقلی تعلق برقرار رہے، اور لوگ صرف یہ سمجھیں کہ حضور کی ذات سے بس ہم نے پیغام لینا ہے، دستور دین لینا ہے، زندگی گزارنے کے اصول لینے ہیں، ذات سے جو قلبی حبی عشقی تعلق ہے وہ کم ہوتا چلا جائے۔ اور اس کی یہ مثالیں ہیں کہ ایسے لفظ بول دیے جائیں کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے۔ بھئی اگر معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے تو پھر ان پڑھوں میں بھیجا کیوں؟ ان پڑھوں میں بھیجا کیوں؟ ان پڑھوں میں ان پڑھ تو نہیں نہ بھیجا جاتا، اور یہ کام کس نے کیا؟ خدا نے۔ اب عام سینس رکھنے والا آدمی بھی ان پڑھوں کے پاس کوئی پڑھا لکھا ٹیچر بھیجتا ہے، ان پڑھ کو نہیں بھیجتا، تو خدا نے اس ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کا انتخاب کیا؟ کیسی نادانی کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ لفظ استعمال کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب عام لوگوں کی طرف یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ان پڑھ لیں گے، جب مصطفیٰ کی طرف یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں لیں گے، اس کا معنی یہ لیں گے کہ آپ دنیا کے کسی فرد سے پڑھے ہوئے نہیں، آپ صرف پڑھے ہیں تو خدا سے پڑھے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوگا جو میں نے معنی بیان کیے کہ آپ اصل کائنات ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے اصل، اور اسی سے امی ہے، تو حضور کی طرف جب یہ لفظ استعمال ہوگا اس کا معنی یہ مفہوم ہوگا کہ آپ ان پڑھ نہیں معاذ اللہ، آپ ساری کائنات کی اصل ہے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ آپ اصل کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ وجود کائنات ہیں، آپ کائنات کے امام ہیں، اور آپ کے اندر کائنات کی ساری عظمتیں، رفتیں، شانیں بدرجہ اتم جمع ہے، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں حضور کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا